یہ بھی طے ہونا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کا اکٹھا الیکشن ہوگا یا صرف قومی اسمبلی کا ہوگا. یہ دو تین چیزیں ہیں جن کو طے کرنا ابھی باقی ہے. اور ابھی آصف زرداری صاحب کی کچھ دنوں میں ایک میٹنگ ہونے والی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اور اس میٹنگ سے پہلے ایک پی ڈی ایم کی میٹنگ لاہور میں بھی ہونے والی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے اس میں طے ہو جائے گی تو صورتحال واضح ہو جائے گی. لیکن میرے خیال سے یہ طے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور اے این پی اور وہ تمام پارٹیاں جو عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے متحرک ہیں, وہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا عمران خان کے ہٹنے کے بعد پاکستانی عوام کے مسائل میں کچھ کمی ہو جائے گی یا نہیں ہو, اور میڈیا پہ جو غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے یہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی. میر صاحب, میرا ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے, اگر آپ جواب دینا پسند کریں. جی سلگی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں نون لیگ اس بات پر راضی ہو سکتی ہے کہ جو نیا سیٹ اپ آئے عمران خان کے بعد وہ کم از کم اس سال نومبر تک برقرار رہے؟ نہیں, یہ تو نون لیگ چاہتی ہے نا. یہ تو نون لیگ چاہتی ہے کہ جو نیا سیٹ اپ آئے گا عمران خان صاحب کو, اگر یہ 23 مارچ کے آس پاس اگر ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو سیٹ اپ آئے گا اس نے الیکشن کروانا ہے نا. تو وہ نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشن اکتوبر نومبر تک ہو جائے. پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں, آپ اس الیکشن 2023 میں کروائیں, بھلے مارچ میں کروا دیں, اپریل میں کروا دیں. تو یہ جو ٹائم ہے نئے الیکشن کا, اس پر ابھی ان کا معاملہ طے ہونا ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے والا ہے لاہور میں, میرا خیال ہے اس اجلاس میں یہ سب باتیں جو ہیں ان پر غور کیا جائے گا. بالکل بالکل. تو جہاں رہی یہ جو سینسرشپ کا آپ نے ذکر کیا اور یہ جو پابندیاں, حامد صاحب آپ تو خود ان بہت مرحلوں سے گزرے ہیں, 2014 کا سانحہ ہو اور یا اس کے بعد جو کچھ آپ نے سہا ہے اور بڑا بہادری سے اس سے نمٹا بھی ہے اور سامنا بھی کیا ہے. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ آخر آپ کے تو عمران خان صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے, آپ نے تو جتنی ان کو کوریج دی, اور یہ میں ہمیشہ یہ بات لکھی بھی ہے, میں نے کہی بھی ہے کہ آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے عمران خان کا جو سیاسی اسکیچر ہے اس وقت. مجھے خود یاد ہے, میں چونکہ آپ کا ریگولر ویور ہوں لاکھوں کروڑوں کی طرح, تو خان صاحب کو تو آپ نے بہت زیادہ سپیس بھی دی, آپ نے ان کی نیت اور ان کی خلوص اور ان کی جو ہے عزائم تھے پاکستان کے لیے اس کا بھی ساتھ دیا. اس کے باوجود اقتدار میں آگے ایسا کیا ہوا کہ ایک دم پلٹا کھایا انہوں نے, اور کس چیز نے ٹریگر کیا ان کو؟ یہ تھوڑا سا رضا آپ نے بڑی خوبصورتی سے میر صاحب کو صنم گر کہہ دیا. صنم گر نہیں, یہ دیکھیں یہ بات ہے کہ حامد میر صاحب نے وہ خیر سارے سیاسی پارٹیوں کو جگہ دیتے رہے, لیکن خان صاحب پہ خصوصی شفقت تھی ان کی. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر کیا ہوا کہ یہ کوئی ٹریگر تو ہوا ہوگا, کچھ نہ کچھ چکر تو ہوا کہ ایک دم سے یہ ان کا وتیرہ بدلا. جو آپ نے پوری لسٹ بتائی, مجھے تو کچھ چیزوں کا نہیں پتا تھا. پی ٹی وی کی نوکری والا آپ نے ذکر کیا, انڈر پاس والے, کتنی گھٹیا حرکت ہے کوئی بھی گورنمنٹ میں کرے. جی دیکھیں رضا رومی صاحب, بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں نوکری سے نکلا تھا 1994 میں, اور اس وقت پرائم منسٹر تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ. تو نوکری سے نکالا مجھے یہ کہہ کے گیا تھا کہ حکومت آپ سے خوش نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے میں ان پہ سارا ملبہ ڈال دوں. پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی جب 1997 میں, تو اس وقت تو خود نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے نصرت جاوید اور عامر متین اور مالک اور ظفر باز صاحب کی موجودگی میں پرائم منسٹر ہاؤس میں مجھے کہا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں. میں ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا, وہ مجھ سے ناراض تھے. تو یہ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. پھر پرویز مشرف صاحب کو تو میں اس وقت سے جانتا تھا جب وہ کور کمانڈر منگلا تھے, اور ان کے دور میں بھی میں میرے پہ پابندی بھی لگی اور بھی بہت سے زیادتیاں ہوئیں.
لیکن جو کچھ میرے ساتھ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا ہے نا، یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی. یہ خود جب عمران خان صاحب حکومت میں نہیں نہ ہوں گے تو وہ بھی یہ کسی نہ کسی دن کہیں گے کہ یار یہ اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ چلو حامد میر جو ہے اگر وہ میری کو بات نہیں مان رہا تھا تو اس کے ایک بھائی کو بھی نوکری سے نکلوا دیا، دوسرے کو گرفتار کروا دیا. لیکن جو میرے والد مرحوم کا جو انڈر پاس تھا اس کو تم نے ختم کر دیا، وہ بھی ختم کرو. فیاض الحسن چوہان سے جو پریس کانفرنس کروائی عمران خان نے، وہ ایک میرا خیال ہے بہت بلو دی بیلٹ بات تھی. تو یہ میں باتیں ساری اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیونکہ آپ تو واحد آدمی نہیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں بھی کہ آپ نے عمران خان کو بہت کوریج دی. میں نے عمران خان کو کوریج نہیں دی. دیکھیں 2002 میں جب جیو ٹی وی شروع ہوا تھا اور پہلی اس وقت مشرف صاحب نے الیکشن کروایا اور قومی اسمبلی مارز وجود میں آئی تھی اور عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے باہر MNA تھے، تو رضا رومی صاحب اس وقت نہ تو بے نظیر بھٹو صاحب پاکستان میں تھی اور نہ عمران خان صاحب پاکستان میں تھے. جی اور قومی اسمبلی میں جب پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا تو عمران خان نے ووٹ دیا وزیر اعظم کا مولانا فضل الرحمان. اور پہلی دفعہ جب عمران خان صاحب کو میں نے اپنے شو پہ بلایا تو ان سے یہ پوچھنے کے لیے بلایا تھا کہ بھائی آپ نے مولانا فضل الرحمان کو کیوں ووٹ دیا ہے؟ اور تو عمران خان صاحب نے آ کے کہا کہ میں نے فضل الرحمان کو ووٹ نہیں دیا، میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو بھائی جو آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں، پھر جس آدمی نے 2003 میں میرے شو پہ بیٹھ کے مسنگ پرسنز کا مقدمہ جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے امریکہ کے ڈرون حملوں کی مخالفت شروع کر دی، پھر انہوں نے قبائلی علاقوں میں ملٹری آپریشنز کی مخالفت شروع کر دی، تو کوئی بھی نہیں یہ بات کرتا تھا. اور ایک بہت پاکستان میں ویکیوم تھا، ایک سیاسی خلا تھا. تو خان صاحب کو جب میں بلاتا تھا تو پرویز مشرف صاحب کا میسج آتا تھا جنرل حامد جاوید صاحب کے لیے کہ بھائی اس کو مت بلایا کرو. ہم پرویز مشرف کی مخالفت، اس کی ناراضگی مول لے کے عمران خان کو اپنے شو میں بلاتے تھے. کبھی کراچی میں میرا شو بند ہو جاتا تھا، کبھی کہیں پہ عمران خان کی وجہ سے. اب وہ عمران خان جب پرائم منسٹر بنا تو جولائی 2019 کی بات ہے کہ میں نے آصف زرداری صاحب کا ایک انٹرویو کیا اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ انٹرویو جیسے شروع ہوا چلتا انٹرویو انہوں نے بند کروا دیا. تو یہاں سے پھر میں نے جو سینسرشپ میرے پہ لگی تو میں نے اس کی سینسرشپ کے خلاف آواز بلند کرنی شروع کی، میں نے اس کی مخالفت شروع کر دی. تو خان صاحب جو ہیں وہ اس پہ خوش نہیں تھے کہ بھئی وہ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ حامد میر جس نے 2013 کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف جو کمیشن بنا تھا اس کمیشن میں جا کے بیان دیا تھا. مجھے عمران خان صاحب کے وکیل نے گواہ کے طور پہ بلایا اور میں نے گواہی دی جا کے کہ ہاں جی سپریم کورٹ میں ہوئی سپریم کورٹ میں اور میں نے ثبوت پیش کیے، میں دھاندلی کے ثبوت پیش کیے. تو وہ اب آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا. تو اب وہ حامد میر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے یہ وزیر اعظم بن کے میڈیا پر پابندیاں لگا رہا ہے. اچھا وزیر صاحبان تھے جو وہ کان میں ہمارے پھونک مار دیتے تھے کہ نہیں ہم نہیں کروا رہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی نہیں ہم نہیں کروا رہے، وہ کروا رہے ہیں. بھائی چیف ایگزیکٹو تو آپ ہے نا، بالکل، تو ذمہ داری تو پھر آپ پہ عائد ہوتی ہے.